شرپسند اوور آل ڈرامہ بہت اچھا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں نعمان اعجاز ہیں، اور نعمان اعجاز کی ایکٹنگ تو ہمیشہ ہی سب سے اچھی ہوتی ہے۔ آئی گیس کہ ان کو کوئی بھی کیریکٹر دیا جائے وہ اس کیریکٹر کو بہت اچھی طریقے سے اور میرے خیال میں جو سب سے اچھی چیز اس میں انہوں نے کی ہے نا کہ صرف ایک ایکٹنگ نہیں ہے، ڈائلاگ ڈلیوری، بلکہ اوور آل جو ایک باڈی لینگویج ہے۔ پہلے صرف آنکھ کا تھوڑا سا وہ تھا کہ آنکھ پھڑکا رہے ہیں تھوڑی سی اگر اسٹریس ہو رہی ہے تو، لیکن اس کے بعد جو چیز بہت زیادہ اچھی لگ رہی ہے وہ جس طریقے سے وہ کھانا کھاتے میں انہوں نے دکھایا تھا کہ وہ ڈکارے لے رہے ہیں اور عجیب طریقے سے دانتوں میں سے کچھ پک کر رہے ہیں، تو وہ ساری چیزیں جو اوور آل ان کے کیریکٹر کے اندر بہت زیادہ اچھا ایڈیشن ہے۔ اس میں جو شہزاد رضا کی ایکٹنگ تھی وہ بہت اچھی تھی، سب نے اس کی تعریف کری، بہت ایکسٹراڈنری تھی، اور افسوس بھی بہت ہوا ان کے حالات جس طرح کے انہوں نے اس کے اندر دکھائے۔ جو سب سے زیادہ بورنگ اس کے اندر ٹریک ہے وہ میرے خیال میں حریم فاروق اور عفان وحید کا ہے۔ ایک بات ہو گئی اس کے اوپر، ایک تو یہ کہ وہ اس طریقے سے ریئیکٹ کر رہے ہیں ایک ڈاکٹر کو دکھا کے، ایک رپورٹ کے اندر کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں، کوئی حتمی بات کسی نے نہیں کہہ دی، اور وہ اس کے اوپر اس طریقے سے ریئیکٹ کر رہے ہیں جیسے کوئی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہو۔ مطلب اتنا ماڈرن زمانہ ہے، انسان جو ہے وہ IVF کروا لیتا ہے، اور بھی 100 طریقے ہوتے ہیں، آپ کوئی بچہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں، مطلب سیکنڈ اوپینین لے سکتے ہیں، دیر آر ہنڈریڈس آف تھنگس، لیکن وہ اس طریقے سے ایک دم کہ وہ گھر چھوڑ کے چلے گئے اور وہ رو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک بہت بڑا شوق ہے، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو، لیکن بہرحال اس کو انہوں نے بہت زیادہ کھینچ لیا کہ بہت دیر تک رو رہے ہیں، بہت دیر تک دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، بہت دیر تک فون ملا رہی ہیں، بہت بار انہوں نے جو ہے وہ اس کو آدمی کو پرسو کر لیا، لیکن وہ کہنا سننے کو تیار نہیں ہے، اور وہ روئے چلا جا رہا ہے اور وہ اگنور کیے چلا جا رہا ہے۔ یہ چیز بہت زیادہ تھی اور وہ اوور آل تھوڑا سا بورنگ ہے۔ ہیرا مانی ایز یوزول اچھی بھی لگ رہی ہیں، ایکٹنگ بھی اچھی کر رہی ہیں، لیکن جو چیز مجھے تھوڑی آکورڈ لگی وہ یہ کہ ہیرا مانی کے اوپر بھی الزام ہی لگایا تھا، اور انہوں نے حریم فاروق کے اوپر بھی الزام لگا رکھا ہے۔ اس کے اندر چینج جو چیز مجھے تھوڑی سی فیل ہوئی نا کہ شروع میں لگا تھا کہ یہ آدمی شاید عورتوں کے پیچھے ہے، مطلب یہ موقع پرستی کے چکر میں ہے کہ کوئی عورت اکیلی مل جائے، تو اس پوائنٹ آف ویو سے اس نے ہیرا مانی کے اوپر الزام لگایا، اب یہ کسی دوسری عورت کے پیچھے جائے گا۔ لیکن حریم فاروق والے سین کے جو ہے اس کے اندر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ حریم فاروق میں تو نہ یہ انٹرسٹڈ ہے، بیٹا بیٹا کہہ کے بھی بات کر رہا ہے، تو اس کی ایک دفعہ بھی نہیں دکھایا کہ بھئی یہ اس کو چھپ کے دیکھ رہا ہوتا یا کچھ ایسی چیز ہوتی کہ انسان فیل کرتا کہ بھئی یہ عورت کے پیچھے ہے۔ تو دوسری چیز جو انہوں نے اب یہ دکھائی تو یہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ان کو کچھ دکھانی چاہیے تھی، جیسے کسی اور چھوٹے موٹے معاملے کے اوپر یہ اس عورت سے لڑ لیتا، لیکن یہ کہ یہ چیز مجھے ایک تھوڑی سی لگ رہی ہے کہ بس ایک ہی کام ہے اگر کہ آپ جو ہے صرف عورتوں کو اوپر بدنام کر رہے ہیں، آپ کا مقصد دوسرے کی بہو بیٹیوں پہ ہی صرف الزام لگانا ہے، تو پھر ڈرامے کا نام شر پسند نہیں ہونا چاہیے تھا نا، کہ تو صرف عورتوں کے خلاف ایک چیز کی جا رہی ہے، تو اس کا کچھ ایسا نام ہوتا کہ بھئی یہ عورتوں کے خلاف محاذ بنانے والا آدمی ہے۔ شر پسند میں تو یہ نا کہ ہر قسم کا شر وہ شخص پسند کر رہا ہے، تو یہ چیز ہو گئی۔ اس کے علاوہ جو اس کے اندر ہے بات وہ یہ کہ ایکٹنگ سب لوگوں کی اچھی ہے، لیکن ڈرامہ تھوڑا سا سلو ہے، جو مجھے پرسنلی چیز فیل ہو رہی ہے وہ یہ کہ دیکھتے ہوئے خواہش ہوتی ہے اچھا اب پھر آگے اب کیا ہوگا، یہ چیز جو ہے نا یہ تھوڑی سی مجھے اس کے اندر فیل ہو رہی ہے کہ یہ چیز ہے۔ اور ایک بات مجھے خود یہ آکورڈ لگ رہی ہے کہ اتنا زیادہ ہم چاروں طرف جو ہے وہ سن رہے ہیں عورتوں کی ہراسمنٹ کے حوالے سے، ایک آدھ ڈرامہ اور بھی چل رہا ہے جس کے اندر ریپ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، پھر اس کے اندر بے شک حریم فاروق ایک اچھی گھر کی خاتون ہیں اور باکردار بھی یقیناً ہوں گی، لیکن سہیلی کے شوہر کے ساتھ اکیلے آنا جانا، پھر اس کو اکیلے گھر کے اندر بلا لینا، یہ ایک بے وقوفی کی بات ہے۔ اس لیے بے وقوفی کی بات ہے کہ کل کو خدا نخواستہ دیکھیں آپ کو سامنے والے مرد کی نیت نہیں پتہ، اگر کوئی اچھی بری بات ہو جاتی ہے اللہ نہ کرے، تو جب کوئی کہے گا کہ بھائی تم اس آدمی کو لے کر ہی کیوں آئی تھی، تو لوگ کہیں گے جی وکٹم بلیمنگ کر دی۔ تو پرابلم وکٹم بلیمنگ نہیں ہے، پرابلم ہے عقل استعمال کرنے کی، کہ آپ اگر سہیلی کے شوہر کے ساتھ آ بھی گئی ہیں، وہ آپ کا جاننے والا ہے، تو آپ اس کو ٹاٹا بائے بائے کریں باہر سے، اللہ حافظ کہیں، جلدی بنے اپنا اندر۔ ایک سینسیبل عورت، باکردار اور عقل مند عورت کے گھر اگر اس طریقے سے سہیلی کا شوہر آ بھی جائے گا اس کو چھوڑنے کے لیے، وہ رو پیٹ بھی رہی ہوگی تو وہ کہے گی نہیں آئی ایم فائن، آپ جائیے، تھینک یو سو مچ، لیکن وہ اس کو لے کے اندر چلی آ رہی ہیں، وہ ان کے پاؤں میں بیٹھا ہوا ہے، تو دیکھنے میں یہ بات مایوب ہی لگ رہی ہے، وہ چاہے فراست انکل ہو یا جو کوئی بھی ہو، دیکھے گا اس کو دیکھ کے برا ہی لگے گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ سم ٹائمز مرد اس قسم کی ذہنیت کے ہوتے ہیں کہ یہ تو گڈ فیتھ کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں اور رو رہی ہیں پیٹ رہی ہیں، وہ سمجھے گا کہ شاید اس نے مجھے جو ہے نا موقع دے رہی ہے مجھے فری ہونے کا، یہ بھی ایک اینگل اس کے اندر ہوتا ہے کہ بہت سارے مرد جو ہوتے ہیں وہ موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ اچھا اب تم نے مجھے ذرا آنسو پوچھنے کا موقع دیا ہے، شاید میرے کندھے پہ سر رکھ کے رونا چاہ رہی ہیں تو میں ذرا فری ہو جاؤں۔ تو یہ والی ایک چیز جو ہے نا، یہ میں ہر ڈرامے کے اندر، کئی ڈرامے جس کے اندر میں نے یہ چیز نوٹس کری ہے، لیکن میں اس ڈرامے کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بات ضرور کہوں گی کہ تھوڑا سا عورتیں جو ہے نا وہ عقل استعمال کریں،
تاکہ بعد میں کوئی آدمی ان کو جب کہے نا تو پھر اپنے طور پہ دیکھیں، آپ نے پریکاشن پوری لے لی پھر بھی ہونے والی چیز ہو جاتی ہے انسان کے ساتھ. اپنے طور پر پریکاشن تو ضرور لینا، آپ کو یہ پچھتاوا نہ ہو کہ کاش میں یوں کر لیتی. یہ صرف مقصد ہے کہنے کا. باقی اوور آل ہاں گڈ واچ ہے، انسان دیکھ سکتا ہے، اچھا ڈرامہ ہے.